حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، جو ہمارے جو آج زندگی کے طور طریقے ہیں اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، خاص طور پر ممبئی شہر کے اور اس میں بھی مسلمانوں کے۔ جس بھی مسلمان محلے میں جائیں وہاں کے حالات آپ کو دیکھتے ہی معلوم ہو جائیں گے۔ آپ جائیں اندر محلے میں پتہ چل جائے، یہ نہیں کہ ٹوپی داڑھی سے، وہاں کے رات کے ماحول سے پتہ چلی جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ دیر رات تک جاگنا اور صبح ٹانگ پھیلا کر سوتے رہنا جو رزق کے آنے کا وقت ہوا کرتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ حضور دنیا میں دو جانور ایسے ہیں، ایک ہے کتا اور ایک ہے بکری۔ بکری کو لوگ سب کاٹتے ہیں، ہر جگہ ذبح ہوتی ہے، ہر جگہ بکرا کھاتے ہیں، بکری کھاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بکریاں ذبح ہوتی ہیں، لیکن ان کی تعداد تو پھر بھی جھنڈ کی جھنڈ نظر آتی ہے۔ دیکھا ہے آپ نے، بکریاں کبھی کم نہیں ہوتی، لاکھوں کی تعداد میں کٹتی ہیں، ذبح ہوتی ہیں۔ اور کتے ذبح تو ہوتے نہیں، بکری تو صرف 2 بچے دیتی ہے، کتیا ایک ساتھ 10 بچے بھی دیتی ہے، لیکن بکروں کے اور بکریوں کے جیسے ریوڑ نظر آتے، کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آتے۔ کتوں کی اس طرح پوری کی پوری کھیپ اور جماعت نظر نہیں آتی، جبکہ 10 بچے کتیا دیتی ہے اور بکری 2 ہی بچے دیتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے بکری میں برکت رکھی اور کتے میں نہیں۔ اسے ہزاروں لوگ ذبح کرتے ہیں پھر بھی اس میں برکت ہے اس جانور میں۔ پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 سبب انہوں نے بتائے تھے۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے بکری شام کو جلدی سوتی ہے اور صبح جلدی اٹھتی ہے، اور کتا پوری رات جاگتا ہے اور دن میں سویا پڑا رہتا ہے۔ کتا رات جاگتا رہتا ہے، دن میں سوتا رہتا ہے۔ دیکھنا کہیں کسی ٹیکسی کے نیچے، کسی رکشے کے نیچے دن بھر سوتے رہتے ہیں اور رات بھر وہ جاگتے رہتے ہیں۔ اور بکریوں کے متعلق حضرت سفیان فرماتے وہ رات میں جلدی سو جاتی ہے اور صبح جلدی اٹھتی ہے۔ یہ جلد سو جانا اور جلد اٹھ جانا یہ برکت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ نے جانور میں بھی برکت عطا فرمائی۔ اور کتوں کی طرح سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہماری بھی ذمہ داری وہی ہے جو کتوں کی ہے، پہرے داری کرنا ہے۔ پورے محلے کی ذمہ داری انہوں نے سنبھال رکھی ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ دیکھتے کھڑے رہنا کچھ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ میں اکثر یہی کہتا ہوں، پھر ان کو کون اٹھاتا ہے؟ نکڑوں سے، کٹوں سے اذان کی آواز انہیں اٹھاتی ہے۔ جس وقت شیطان بھاگ رہا ہوتا ہے یہ اپنے گھروں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، نوجوانی اگر اسی کا نام ہے تو سب اپنا سب کچھ برباد کر لیا، اور اس طرح کے لاکھوں بھی جوان ہوں، کچھ فرق نہیں پڑتا اس جماعت پر، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں، ان کی چھاؤں میں پلنے والا ایک بھی جوان ہو، پوری دنیا اس سے خوف زدہ رہے گی، پوری دنیا اس سے تھر تھراتی رہے گی۔ باقی تعداد تمہاری بے عمل نوجوانوں کی لاکھوں میں بھی کیوں نہ ہو، فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے میں کہنے جا رہا ہوں کہ تم اپنی جوانی کی قدر کرو۔ تمہیں جوانی لگانا کہاں ہے کہاں نہیں لگانا، اس کا آج ڈیسیژن لے لو، فیصلہ لے لو۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اپنی جوانی میں کسی ایک لڑکی سے چیٹنگ کرنا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے، کسی خاتون کو حاصل کر لینا۔ اکثر تو نوجوانوں میں یہی ٹرینڈ ہے، کالج لائف میں تو اکثر نوجوان یہی سوچتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی دوست نہیں بنی تو گویا کہ ہم تو خالی ہاتھ ہیں۔ کس نے تمہارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جو اللہ نے تمہارے مقدر میں ایسی ہی رکھا ہے؟ شادی تو ہونی ہے۔ وقت سے پہلے جو اتاولے ہوتے ہو اور اپنے وقت کو برباد کرتے ہو، جس چیز کو حاصل کرنے میں تمہیں جوانی لگانی چاہیے تھی وہ یہ چیز نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، جانوروں کو بھی مادہ مل جاتی ہے آسانی سے، تمہارے لیے صرف لڑکی کا حاصل کرنا یہ پوری جوانی کا مقصد نہیں ہے۔ تمہاری جوانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرنا جوانوں کی ذمہ داری ہے۔ جوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی جوانی میرے مصطفیٰ کریم کی غلامی میں لگائیں، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ساری برکتوں کے دروازے ان کے لیے کشادہ کرتا۔
جوانی، اور جن نوجوانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کیا، بڑے بڑے جوانوں کی بات تو چھوڑیں، جو عنفوان شباب جس کو کہتے ہیں ابھی کچی جوانی